اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلِ دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 16۔ مجھ سے تو اپنی بچی کو اور خود کو بچا لوگی، لیکن اس سے کیسے بچاؤ گی؟ عرشیہ علینا کو سلا کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کے کان میں ایک دم اس جنگل والی کی آواز آئی۔ عرشیہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ میرے ساتھ چلو، مجھ سے یہ اپنی لڑائی بند کر دو، میں تمہارا برا نہیں چاہتی، مجھے بس تم سے انسیت ہے۔ عرشیہ کے دل میں پیدا ہوئے خوف کی وجہ سے وہ بالکل اس کے کان کے پاس آ کر کہہ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر عرشیہ کی جانب دیکھا اور پھر چھت کی جانب جانے لگی۔ ابھی وہ چھت کے کونے تک ہی پہنچی تھی کہ وہاں موجود نیک مخلوق کی موجودگی نے اس کے جسم کو مزید جلن پہنچانا شروع کر دی، کیونکہ وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور فاریہ کے کمرے کے اندر گھس گئی، جو کہ اس سے فی الحال بالکل قریب تھا۔ فاریہ جو کہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اسے وہ آسان شکار لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے فاریہ کی جانب بڑھ گئی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی؟ فاریہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا جسے وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ماں نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی اور تو ہے نا؟ اس چڑیل نے فاریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، آپ ہوتی تو سب سنبھال لیتی، یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، فاریہ نے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ پرانی محبت وہ تمہارے دل میں اب بھی ہے۔ وہ اس گھر کے تمام افراد کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس کا کیا راز ہے، کس کی کیا کمزوری ہے۔ وہ شیطان تھی، وہ کمزوریوں سے کھیلنا جانتی تھی، اور اس نے ابھی وہی کیا۔ فاریہ اس کی بات باقاعدہ تو نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ فاریہ کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ زاویار، فاریہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور یہ کہتے ہی ایک کے بعد ایک اس کی اور زاویار کی یادیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی، جب وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جعفر شاہ نے عرشیہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ حالت جنگ میں ہوں، دعا کریں کہ کامیاب ہو جاؤں، عرشیہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ جعفر شاہ نے آگے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی مشکل کیا ہے، اور وہ خود اس بات کو لے کر پریشان تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عرشیہ نے سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے چھت پر جا رہا ہوں، کھلی ہوا میں بیٹھنے کا دل ہے، موسم بھی اچھا ہے، تم چاہو تو آ جاؤ۔ جعفر شاہ نے عرشیہ کو بھی مدعو کیا۔ نہیں، میں کام نپٹا لوں، آپ چلے جائیں، عرشیہ نے اتنا کہا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ جعفر شاہ چھت کی جانب جا ہی رہے تھے کہ ان کا دھیان فاریہ کے کمرے کی جانب گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اپنا رخ اس کے کمرے کی جانب کیا اور پھر دروازے پر ناک کی۔ ناک کی آواز سنتے ہی فاریہ دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ وہ چڑیل ایک دم گھبرا کر کھڑکی سے باہر بھاگی۔ کسی کے ایک دم جانے سے فاریہ کو کھڑکی کے پاس حرکت سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کچھ پل کے لیے کھڑکی کی طرف دیکھا بھی، اور پھر اپنا وہم سمجھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ تایا جان، آپ؟ فاریہ کو ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن فی الحال اس کی بدتمیزی گھر کے بڑوں سے شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے لحاظ میں چہرہ نارمل رکھا۔ کیسی ہو؟ اندر آ سکتا ہوں؟ جعفر شاہ نے اجازت مانگی۔ کون سا میرا منع کرنے سے نہیں آئیں گے؟ فاریہ نے دل ہی دل میں کہا۔ آ جائیں، صرف اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گئی۔ بیٹا کیسی ہو؟ جعفر شاہ نے پھر سے پوچھا۔ ماں کے بغیر اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ فاریہ نے بجھے بجھے انداز میں کہا۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہے، ماں کی کمی رہتی ہے، لیکن اب تم بالغ ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کے بغیر جینا ناممکن ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں میں ہوتے ہیں اور مائیں چلی جاتی ہیں، تو کیا وہ اولادیں مر جاتی ہیں یا ساری زندگی سوگ مناتی ہیں؟ جعفر شاہ نے بہت پیار سے کہا۔ جوان اولاد کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا مجھے میری ماں کی کمی کتنی کھلتی ہے، فاریہ نے بے سخت انداز میں کہا۔ میری ماں بھی بیٹا میری بھری جوانی میں گئی تھی، بلکہ میں تو شاید تم سے بھی چھوٹا تھا جب تمہاری دادی اور میری ماں اس دنیا سے یوں ہی چلی گئی تھی۔ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس طرح سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج وہ گئی ہے، کل ہم سب جائیں گے، حقیقت یہی ہے بیٹا، اسی لیے کہہ رہا ہوں خود کو سنبھالو۔ جعفر شاہ نے ایک اور کوشش کی۔ پتہ نہیں تایا جان میں کیا کر رہی ہوں، لیکن میں ان کے دکھ سے نہیں نکل پا رہی، فاریہ نے اداس لہجے میں کہا۔ اس طرح تو بیٹا تم کبھی بھی اس غم سے نہیں نکل پاؤ گی، جعفر شاہ نے افسوس سے کہا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پلیز، فاریہ نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ جانتی ہو شیطان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جعفر شاہ نے پر امید انداز میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، پلیز میں ابھی یہ سب سننا نہیں چاہتی،
میں سب کچھ شیطان پر ڈال کر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی، فاریہ نے تڑک کر جواب دیا۔ اطاعت کا، جعفر شاہ نے مختصر کہا۔ فاریہ جو کہ سمجھ رہی تھی کہ جعفر شاہ اس کی ماں کے قتل کی بات کو شیطان پر ڈالنے والے ہیں، ان کی بات سن کر ایک دم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ خود کو شیطان نہ بننے دینا بیٹا، یہ کہہ کر جعفر شاہ مڑنے لگے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ لے فاریہ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فاریہ نے سوال کیا، انداز پہلے سے زیادہ سخت تھا، جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کی اطاعت لازمی کرو۔ جعفر شاہ کا انداز بالکل سادہ تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں افسوس مزید بڑھ گیا تھا۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتی؟ فاریہ حیرت اور غصے کے ملے جلے اثرات لیے بولی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ کیسے جان سکتا ہوں بیٹا؟ میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے کچھ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تمہارے بارے میں تو گمان لگانے کی اجازت بھی اللہ نے مجھے نہیں دی۔ تم اس ذات کی اطاعت کرتی ہو کہ نہیں، اس کا اندازہ تو تمہیں خود ہی ہوگا نا۔ جعفر شاہ کا انداز اب بھی سادہ ہی تھا، لیکن فاریہ کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے احکامات کی نفی مت کرو، بلکہ سب کچھ تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ دکھ کو خود پر اتنا حاوی نہ ہونے دو کہ تم سے تمہاری زندگی کا مقصد ہی کھو جائے۔ کیسا مقصد؟ فاریہ حیرت میں تھی۔ رب کو راضی کرنے کا۔ ہم اس دنیا میں سزا کے طور پر آئے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو منانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور اس دکھ میں پھنس کر تم اپنا موقع گوا دو بیٹا۔ دکھ کے جال سے باہر نکلو، اس میں کچھ نہیں رکھا سوائے گمراہی کے۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ سیدھے دروازے کی جانب گئے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی فاریہ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ واقعی تکلیف میں تھی، اس نے خود کو تکلیف کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا۔ نہ خود پر اس نے ایک بار بھی رحم کھایا تھا، نہ ہی ترس، اور کسی پر کیا وہ ترس کھاتی۔ وہ کہتے ہیں نا، دوسروں کو اذیت دینے والا پہلے اس آگ میں خود جلتا ہے، اس کا بھی یہی حال تھا۔ یار میں تو نہیں آ سکتا، آنیہ کو بخار ہے، تم دونوں چلے جاؤ، زنین فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ارے تم چلو تو، دیکھنا اسے بھی مزہ آئے گا، باقی تم دیکھ لو، اپنی بہن کو جواب دہ تم ہی ہوگے۔ اورحان بھی اپنے کان سے فون لگائے ایک ہاتھ سے اپنے بال تولیے سے صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ حریم بال کھولے چشمہ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں چلے جاتے، ہم سب کسی اور دن چل لیتے، اتنے عرصے بعد واپس آئے ہو اور آتے ہی ہم سب کو کباب میں ہڈی بنا رہے ہو، زنین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کہو نا کہ تم جانا نہیں چاہتے، اورحان نے سامنے بیٹھی حریم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، زنین جھیمپا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میرے بار بار کہنے پر بھی تم اپنی بات پر ہی اڑے ہوئے ہو، لگتا ہے تم نے دوستی بھلا دی۔ اورحان نے مزید بلیک میل کیا۔ حریم کی ہنسی اس کی بات پر ایک دم چھوٹی تھی، جسے اس نے بامشکل دبایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زنین تیزی سے لال حویلی سے باہر نکلا اور سفید حویلی کی جانب لمبے ڈگ برتا ہوا گیا۔ ابھی تک ملنے بھی نہیں آیا، میں کیسی باتیں کروں یہ بتا دو۔ اورحان اب مکمل طور پر زنین سے باتوں میں لگ گیا تھا، جبکہ حریم اور زیادہ محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بہت عرصے بعد اسے دیکھا تھا اور فی الحال ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پلک تک جھپکنے کو تیار نہیں ہے۔ محبوباؤں کی طرح باتیں کر رہا ہے، کل ہی تو آیا تھا دعوت میں۔ زنین نے انگلی منہ پر رکھتے ہوئے چوکیدار کو کچھ نہ بولنے کا کہا اور سیدھا دروازہ کھولتے ہوئے سفید حویلی کے اندر گھس گیا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے سیڑھیاں چڑھی اور اب وہ اورحان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں چلنا نا؟ نہ چلو، مرضی ہے۔ اورحان باقاعدہ برا مان گیا تھا، حالانکہ شروع میں اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ حریم اس کا خراب موڈ دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ مزے کرنا، ٹھیک ہے؟ زنین نے اورحان کے دروازے کے بالکل عین سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب بس وہ دروازے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے، اورحان نے کال کٹ ہوتے ہی حریم کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مذاق کر رہے ہوں گے آپ کو چھیڑنے کے لیے۔ حریم نے بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا، ویسے بھی بات اتنی زیادہ بڑی تھی بھی نہیں، بس زنین نے پہلی بار ایسا کیا تھا تبھی اسے عجیب لگا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ زنین ابھی اس کے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ مذاق تو اس کا میں ابھی نکالتا ہوں، اورحان نے تولیہ پھینکتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ جلدی میں ہو، کہیں جا رہے ہو؟ اس کے دروازے کے پاس پرسکون سا کھڑا زنین اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ بھائی آپ؟ حریم نے زنین کی آواز سنتے ہی چہک کر اورحان کے پیچھے سے جھانک کر کہا، پھر اورحان کو دیکھ کر ایک دم اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیوں آئے ہو؟ اورحان نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ کہا تھا نا محبوباؤں والی حرکت کر رہے ہو، زنین نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور چھت کی جانب چلا گیا۔
पूरे 1 साल बाद आया हूँ मैं वापस, और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। ओरहान ने मुंह बनाते हुए कहा। खैरियत तो है? जुनैन भी एकदम सीरियस हुआ। वो समझ गया था कि बात कुछ और है। हाँ सब ठीक है। ओरहान का अंदाज एकदम बुझा सा था। क्या हो गया? जुनैन ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दी है, कुछ होने वाला हो, जैसे खुशी के पल समेटने हो जल्दी जल्दी, जैसे अभी नहीं समेटे तो वक्त निकल जाएगा। ओरहान ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम थके हुए हो ना, इसलिए। जुनैन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ओरहान का अंदाज अब भी बुझा सा ही था। अच्छा चलो चलते हैं रात को। कहाँ जाना है? जुनैन ने बात बदली। अभी सोचा नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि कहीं जाएं। मैं, तुम, जावियर भाई और रूहान भाई कहीं चलकर मज़ा करें, घूमें, शॉपिंग करें, खाना खाएं। ओरहान ने एक सांस में कहा। इतना सब एक साथ? फिर तो अभी निकलना होगा। जुनैन को उसकी बात पर हंसी आई। हाँ सब एक साथ, पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ओरहान फिर से अफसुर्दा हो गया था। अच्छा ऐसी बातें तो ना करो, चलो चलते हैं। पहले शॉपिंग करेंगे, फिर खूब घूमेंगे और आखिर में डिनर करके घर आ जाएंगे, ठीक है? जुनैन ने उसकी बात मानते हुए कहा। सिकंदर का क्या हुआ? हरीम ने बताया कि वो ही प्रीशे के साथ हुए हादसे और कौसर चाची के कत्ल का जिम्मेदार था। ओरहान ने संजीदगी से पूछा। फरार है, ना अमेरिका गया ना ही कहीं और, बस छुपा हुआ है। कहाँ ये पता नहीं, जुनैन ने जवाब दिया। अलबत्ता उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी आ गई थी। उसकी माँ से पूछो। ओरहान को एकदम गुस्सा आया। वो अमेरिका में है, कई बार उनसे बात करनी चाहिए लेकिन वो बात नहीं करती। किसी को घर भेजो तो मिलती नहीं है। जुनैन का अंदाज अब थका थका सा था। कुछ पता चला वो शफक से क्यों मिला था? ओरहान ने एक और सवाल किया। पता नहीं, वो पकड़ाई में आता तो पूछता ना। जिस बंदे से मैं उस पर नज़र रखवाए हुए था उसी ने मुझे धोखा दे दिया। तो समझ लो जहाँ से शुरू किया था वहीं खड़ा हूँ। एक राव है मेरे पास, लेकिन उसे भी आखिर कब तक दुनिया से छुपा कर रखूँगा। जुनैन परेशान था और उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। भाईजान को बताया? ओरहान ने फिर से सवाल किया। हाँ बता दिया है, कहते हैं अभी उसे अपने पास ही रखो। उसको पुलिस के हवाले करने का मतलब है उसे फिर से आज़ाद कर दिया जाए। चलो अब मिलकर पता लगाएंगे। वैसे भी मुझे भी तो उससे हिसाब बराबर करने हैं। ओरहान के कहते ही जुनैन हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे जाने से मैं बहुत अकेला पड़ गया था यार, जुनैन मुस्कुराते हुए कहा। अब कौन महबूबाओं की तरह बात कर रहा है? अब की बार ओरहान ने जुनैन को छेड़ा। जा कहाँ रहे हैं ये तो बताएं पहले, आनिया ने बमुश्किल उठते हुए पूछा। यार बंदा अपनी इकलौती बीवी के साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकता क्या? जुनैन ने शरारती अंदाज में कहा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन बताए तो कि कहाँ जा रहा है। आनिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। सरप्राइज़ है, जुनैन ने हतमी अंदाज में कहा। अच्छा तो माइस को तो बुलाएं, उसे भी तैयार करना है। आनिया ने दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहा। माइस घर पर रहेगा, आज बस मैं और तुम जाएंगे। जुनैन ने हाथ से पकड़कर आनिया को रोकते हुए इंतहाई रोमानवी अंदाज में कहा। आप माइस के बगैर जाना चाहते हैं? आपको उसके बगैर मज़ा आ जाएगा? आनिया को जुनैन का आइडिया अच्छा नहीं लगा था, या ये कह लो कि उसकी ममता को अकेले जाना गवारा नहीं हुआ था। यार तुम मज़ा ख़राब ना करो, माइस को कल ले चलेंगे ना, आज तुम और मैं जाएंगे। जुनैन ने आनिया को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। ठीक है मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन मैं जाऊँ और माइस ना जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल उदास रहेगा ना। आनिया ने भी एक बार और कोशिश की। आप समझ नहीं रहे, मैं अलीना को घर पर यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इधर अर्शिया भी रूहान से उसी मौजू पर बात कर रही थी। थोड़ी देर की बात है, रूहान खुद अलीना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसका प्लान होता तो अलग बात थी। यहाँ तो किसी और ने दावत दी थी, वो बच्ची को ले जाकर किसी की दावत कैसे ख़राब करता। नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। वो बार बार छत की जानिब भागती है, ऊपर से वो अलग हमारे पीछे है। मैं जाऊँगी तो उसके साथ ही जाऊँगी, अर्शिया घबराते हुए कह रही थी। तुम कहो तो तायाजान के पास छोड़ जाते हैं, उनके पास तो महफूज रहेगी ना, रूहान ने तजवीज़ दी। आप अलीना को नहीं जानते क्या? वो कितनी बेचैन रहती है। आपको क्या लगता है वो तायाजान के पास टिक कर बैठ जाएगी? अर्शिया परेशान थी। कुछ नहीं होगा, मैं तायाजान को कहूँगा, वो उसे संभाल लेंगे। तुम बस तैयार हो जाओ, रूहान ने उसकी एक न मानते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अभी वो कमरे से निकला ही था कि जुनैन भी अपने कमरे से निकला। माइस को ले जा रहे हो क्या भाई? रूहान ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए सवाल किया। आप बताओ,
زنین نے اسی کا سوال اسی سے پوچھا۔ عرشیہ نہیں مان رہی۔ روحان نے کمرے کے بند دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی حال ہے، آنیہ بھی ایک بات سننے کو تیار نہیں۔ بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں بھی وہیں جا رہا تھا، ویسے بچوں کے بغیر جانے میں واقعی دل عجیب سا ہو رہا ہے، روحان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ماں باپ بن کر نہیں جانا ہے، میاں بیوی بن کر جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے گھر پر رہیں۔ اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میرے خیال سے یہ ضروری ہے۔ زنین یہ کہہ کر سیڑھی کی جانب گیا۔ روحان جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو بنا کوئی جواب دیے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں اور جعفر بھائی بچوں کو قریب والے پارک میں لے جائیں گے اور پھر واپسی پر سفید حویلی لے جائیں گے، دیکھنا بچوں کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ ظفر شاہ جو کہ جعفر شاہ کے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کی بات سن کر بولے۔ ہاں اور نہیں تو کیا، اور اگر رات کو تم لوگوں کو دیر بھی ہوگی تو ہم انہیں کوئی کارٹون وغیرہ دکھانے میں مشغول کر دیں گے، دیکھنا بہت اچھا ٹائم گزرے گا۔ تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ اور عرشیہ کو کہہ دینا یہ دونوں اتنا مزہ کریں گے کہ کہیں بھاگ کر جانے کا ان کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا، وہ بے فکر ہو جائے۔ جعفر شاہ نے بھی خوشی خوشی کہا۔ چلے پھر ہم نکلتے ہیں، اگر بچے ذرا بھی تنگ کریں تو آپ ہم میں سے کسی کو بھی فون کر دیجیے گا، روحان نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ بچے تنگ نہیں کرتے بیٹا، ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں، بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس کچھ بڑے یہ بات نہیں سمجھتے۔ تم پریشان مت ہو، ہم تنگ نہیں ہوں گے، ظفر شاہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہے تھے۔ چلے پھر ہم نکلتے ہیں، یہ کہہ کر روحان اور زنین وہاں سے چلے گئے۔ انہیں لگتا ہے ہم بچے نہیں سنبھال پائیں گے اور یہ سب ایسے ہی پل گئے ہیں، ظفر شاہ نے ان دونوں کے جاتے ہی کہا۔ تم نے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے ظفر، جعفر شاہ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ نہیں بھائی، میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، ان بچوں کی پرورش عائشہ بھابھی اور کوثر نے کی ہے۔ ظفر شاہ نے خود پر کوئی تعریف قبول نہیں کی، جس پر جعفر شاہ کو اپنے بھائی پر مزید فخر محسوس ہوا۔ کچھ تھا کہ ان کی آنکھیں ایک دم ہلکی ہلکی نم ہوئی۔ جوش میں آ کر کہہ تو دیا ہے کہ ان دونوں کو سنبھال لیں گے، اب عملی طور پر کر کے دکھانا ہے۔ چلو پارک چلیں تاکہ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو جاتے ہوئے نہ دیکھیں، ورنہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، جعفر شاہ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور جانے کے لیے اٹھ گئے۔ یہ فراک پہننا ضروری ہے، پریشے نے واش روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اتنی اچھی تو لگ رہی ہو۔ زاویار کو پریشے کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ویل چیئر پر فراک پہنی ہوئی عورت کتنا عجیب لگے گا، پریشے نے خود پر شیشے میں دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ لڑکی، زاویار نے اس کے جملے کی تصحیح کی اور پھر برش اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ لڑکی نہیں ہوں اب میں، پریشے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے عورت کہا ہوتا نا تو پھر تم ناراض ہوتی، اور اب خود کو بار بار کہے جا رہی ہو، زاویار نے اس کے بالوں میں برش کرنا شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں بنا لوں گی بال، اب تو میرا ہاتھ آرام سے اوپر جاتا ہے، پریشے نے شیشے سے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے اگر تمہارا ہاتھ اوپر جاتا ہے تو، زاویار نے جواب میں بس اتنا کہا اور پھر اس کے بالوں کو آدھا سمیٹ کر ایک چھوٹا کیچر لگایا۔ اب وہ پریشے کی جولری کی دراز میں گھسا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پریشے جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی کہنا بے مقصد ہے، تو بس خاموشی سے زاویار کی دراز میں گھڑیاں دیکھنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ زاویار دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لیے پریشے کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولا۔ وہی کرنے کی کوشش جو آپ کر رہے ہیں۔ انداز بہت مصروف تھا کیونکہ وہ کوئی 30-40 گھڑیوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس وقت زاویار پر کون سی اچھی لگے گی۔ درد تو نہیں ہوا؟ بالی بند کرتے ہی زاویار نے پریشے کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ پریشے نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کے تیز تیز چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ اب وہ دوسرے کان میں بالی پہنا رہا تھا، جبکہ پریشے کا دھیان اب مکمل طور پر اس کی جانب تھا۔ بہت ہلکی ہاتھ سے بالی پہنا کر اب وہ دوبارہ جھولری کی دراز میں کچھ اور ڈھونڈنے لگا تھا۔ یہ اچھی ہے، پریشے نے بلاخر ایک گھڑی پسند کی اور ویل چیئر کو زاویار کے پاس لے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا، لیکن اگلے ہی پل پریشے کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا کیونکہ زاویار نے پہلے سے ایک گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اچھی ہے تو پہنا دو نا، زاویار نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی فوراً ہی اتار دی۔ پتہ ہے مرد کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، پریشے مسکراتے ہوئے زاویار کے ہاتھ میں گھڑی پہناتے ہوئے بولی، جس کے جواب میں زاویار بھی مسکرایا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ پریشے اب گھڑی بند کر رہی تھی۔ کیا؟ زاویار کی آنکھوں میں چمک تھی جو کہ شیشے کے پیچھے سے الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز، پریشے نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے زاویار کی چمکتی شفاف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جانتی ہو عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ زاویار نے بھی ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟
پریشے نے بہت ہلکے سے کہا۔ اگر زاویار اس کے قریب نہ ہوتا تو شاید کبھی سن نہ پاتا۔ مرد کی محبت کا مان رکھنا، اسے سمجھنا، یہ کہہ کر زاویار نے نظریں چرائی۔ آخر وہ زاویار تھا اور کتنی دیر آنکھوں میں دیکھ کر محبت کی بات کرتا۔ اس کے جواب میں پریشے نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل میں تتلیاں اڑانے کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی۔ زندگی مکمل نہیں تھی لیکن نامکمل میں ہی سکون میں تھی، اور انسان کو مکمل زندگی چاہیے ہی کب ہوتی ہے؟ اسے تو سکون بھری زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے گاڑی جیسے ہی رکی، پریشے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی جیسے گھبرا رہی ہو۔ وجہ صاف تھی، آج وہ کئی سال بعد یوں کسی ہجوم والی جگہ آئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، زاویہ نے اس کی الجھن کو بہمتے ہوئے کہا۔ پریشے نے گردن کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے کہا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ زاویہ نے گاڑی سائیڈ میں پارک کی اور پھر گاڑی کی بیک سے ویل چیئر نکال کر سیدھی کرتے ہوئے پریشے کی طرف لے آیا۔ چلو آ جاؤ، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی زاویہ نے کہا اور پھر بڑے احتیاط سے اسے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ پریشے کو مزید پریشان کرنے لگے کیونکہ ہر ایک ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پریشے کا چہرہ ان کی نگاہوں کے زیر اثر آنے لگا تھا۔ زاویہ نے پریشے کو تو نہیں دیکھا لیکن آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ اسے خود عجیب لگنے لگا۔ اس کے دل میں پریشے کی فکر تھی لیکن وہ فی الحال اس فکر کو اپنے چہرے پر نہیں لا رہا تھا۔ یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا پیارا کپل ہے، زاویار نے ویل چیئر کو شاپنگ مال کے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ ترس بھی تو کھا سکتے ہیں، پریشے اداس تھی۔ وہ کیوں بھلا، اور کس پر؟ زاویار نے نارمل انداز میں کہا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ آپ پر اور کس پر؟ پریشے اپنی انگلیوں کو موڑتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے تمہاری قسمت پر رشک کر رہے ہوں۔ بات تو ایک ہی ہوئی نا، پریشے نے ہلکا سا مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو ایک ہی ہوئی لیکن انداز بدل گیا نا۔ لوگوں کی فکر نہ کرو، نہ یہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں، میری فکر کرو، کرنا ہے تو جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، زاویہ نے ایک ہاتھ پریشے کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر ویل چیئر مال کے بیچوں بیچ روک کر جیب سے فون نکالنے لگا۔ ارے یہ رہے وہ لوگ۔ ابھی وہ نمبر ڈائل کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے روحان کی آواز آتی سن اس نے اوپر کی جانب دیکھا۔ سب آئے ہیں؟ پریشے کی آنکھوں میں ان سب کو دیکھ کر ایک دم چمک سی آئی۔ ہاں، زاویہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ویل چیئر کو چلاتے ہوئے ان سب کے پاس چلا گیا۔ کیا مطلب وہ مل نہیں رہا؟ ڈھونڈو اسے، شفق حلق کے بل چلائی۔ میڈم، ہم سب نے ہر ایک جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، سٹاف میں سے ایک آدمی نے کہا اور پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم، ڈھونڈو اسے، شفق نے اپنے پاس رکھی ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے کہا۔ میڈم، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان نہیں ہے، وہ کہاں بھاگا، کدھر گیا، یہ سب معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں۔ ایک اور آدمی جو کہ وہیں کا رہائشی تھا آگے بڑھ کر بولا۔ بنا کوشش کے میرے سامنے زبان مت چلاؤ، جاؤ اسی لڑکی کے پاس گیا ہوگا یا پھر ایئرپورٹ پر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا، شفق اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ زنین ایک دم اٹھتے ہوئے بولا۔ شاپنگ کریں گے، اور روحان بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ چلو پھر چلتے ہیں، روحان یہ کہہ کر آگے بڑھا، اس کے ساتھ ارشیا بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر تو وہ سب اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ گھومتے رہے لیکن پھر کہانی میں نیا موڑ آیا جب لڑکیوں نے اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ آپس میں ہی ڈسکشن شروع کر دی۔ لڑکے جو کہ بہت دیر ان سب کے پیچھے چل رہے تھے اور باری باری کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی اپنے بیگمات کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کب وہ ان پر ترس کھا کر ایک جگہ رکے۔ حد تو اس وقت ہوئی جب زاویار کے ہاتھ سے پریشے کو بھی لے لیا گیا۔ وہ جو وہاں محض صرف ایک کام کے لیے موجود تھا، اس سے اس کا وہ کام بھی لے لیا گیا تھا۔ اب وہ خالی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا کیونکہ پسند تو ان میں سے ایک کو بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اگر کسی کو کچھ پسند آ بھی جاتا تو اگلی اس میں ذرا سا نقص نکال لیتی اور پھر کھیل پھر سے دوبارہ سے شروع ہو جاتا۔ اب لڑکوں کا یہ حال تھا کہ وہ تھکنے سے زیادہ بور ہو چکے تھے، آپس میں بھی کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے، نہ ہی خود کے لیے کچھ بھی خرید پا رہے تھے۔ اب تیز گام کا پیچھا کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، وہ بھی چار چار تیز گام، تو بیچارے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کس کا آئیڈیا تھا یہ؟ زاویہ نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی فضول آئیڈیا تھا ویسے، اور روحان نے بھی شاپنگ مال کے اندر گھسی ہوئی ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جنہیں اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ ان کے شوہر کب سے باہر ان کا بے حال ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عورتیں شاپنگ کرتے وقت کیسے سب کچھ بھول سکتی ہیں؟ روحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا، وہ بھی مکمل طور پر اکتا گیا تھا۔
وجہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا تھی۔ جو بھی ہے، لیکن دیکھو تو کتنا مزہ کر رہی ہیں سب۔ آنیہ کی تو طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی یہاں آ کر۔ زنین جو کہ ان سب میں واحد پرجوش اور خوش تھا، خوشی خوشی اندر ان چاروں کو دیکھ کر بولا، یہ ہم میں سے نہیں، یہ جورو کا غلام ہو گیا۔ روحان نے ایک نظر زنین کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لچھن پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھے، مجھے تو پتا تھا۔ زاویان نے بھی زنین کو دیکھ کر کہا، ان سب میں شاید سب سے زیادہ کوفت کا شکار وہی ہوا تھا۔ ایک ساتھ 4 لڑکیوں کو شاپنگ کرنے لانا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر تو یہی ہونا تھا نا۔ اورحان نے خود کے فیصلے پر افسوس کرتے ہوئے کہا، تم لوگ ان کی خوشی دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے چلنے میں الجھن ہو رہی تھی، لیکن ایک جگہ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو خوش دیکھ کر بھی خوش ہو جانا چاہیے کبھی کبھار۔ زنین نے ان تینوں کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، جورو کا غلام، ان تینوں نے ایک آواز ہو کر کہا، غلام نہیں، عاشق، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر۔ زنین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے فخر سے کہا، بالکل بے شرم ہو گیا ہے یہ تو۔ اورحان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، میڈم میں آ سکتا ہوں؟ شفق نے کمرے میں آتے ہی ایک دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور سگریٹ جلانے لگی۔ اس کے ہاتھ مکمل طور پر کانپ رہے تھے، جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ ہاں آؤ، اس نے ایک گہرا کش لیتے ہوئے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ کیا ہے، جلدی بولو۔ ایک سیاہ فام آدمی اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اسے دیکھ کر وہ سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی کانپ ہی رہے تھے، لیکن اس نے اس سیاہ فام آدمی کے سامنے خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں البتہ لہجے میں بیزاری صاف نمایاں تھی۔ میڈم، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر دانیال صاحب پولیس کے پاس چلے گئے تو آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس آدمی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس ملک میں اس کا سب سے قریبی بندہ تھا۔ کیا مصیبت ہے، اب یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا؟ غلطی ہو گئی، مار دینا چاہیے تھا دونوں کو، شفق نے گردن مارتے ہوئے کہا اور پھر سے سگریٹ کی گہرے گہرے کش لینے لگی۔ میں تیاری کرتا ہوں پھر میم، اس آدمی نے بس اتنا کہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پاکستان چلو، شفق نے جیسے ہی کہا وہ آدمی وہی دروازے پر رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن اس سیاہ فام آدمی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، وہ دانیال وہیں جائے گا، اور میں کون سا اصلی نام سے جانے کا کہہ رہی ہوں، جھوٹی شناخت بناؤ۔ ویسے بھی اب مجھے پہچاننا اتنا آسان نہیں، میں پاکستان ہی جاؤں گی، شفق نے فیصلہ صادر کیا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ آدمی حامی بھرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چھوڑوں گی نہیں، اس ایک ایک شخص کا جینا محال کر دوں گی جس نے مجھ سے میری آزادی چھینی ہے یا مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ کسی ایک کو بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اگر میں جلوں گی تو یہ سب بھی جلیں گے، شفق مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر خباثت بری مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس وقت وہ کسی دماغی مریضہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ کافی اچھا لگا ہے نا؟ جعفر شاہ سفید حویلی کی جانب بڑھتے ہوئے ظفر شاہ سے مخاطب تھے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، کافی وقت بعد بچوں کے ساتھ یوں باہر گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کمر اور گھٹنے اس قدر جواب دے گئے ہیں۔ ظفر شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کیسا ہے نا، جب وقت تھا، ہمت تھی تو کبھی بچوں کے ساتھ یوں پارک وغیرہ گئے ہی نہیں، ایکسیڈنٹ سے پہلے بھی کبھی ایسا کیا ہی نہیں، بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ جعفر شاہ نے علینا کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا۔ سفید حویلی کے اندر آتے ہی علینا کی آنکھیں خوشی سے پھٹی تھی۔ تب بچے اس طرح جاتے بھی نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے بابا کے ساتھ جاتے ہوں، تائے جان سے بھی تو بچے بہت اٹیچ تھے، اور وہ وقت ایسا تھا بھی نہیں۔ آج کل بچوں کو روڈ پر یا کسی کے گھر اکیلا بھیجا نہیں جا سکتا، جبکہ پہلے زمانے کی بات اور تھی۔ یاد ہے آپ کو، ہم اکیلے کتنا دور دور تک جاتے تھے، اب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظفر شاہ ان کے پیچھے پیچھے ہی سفید حویلی میں داخل ہوتے ہوئے بولے، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، معاشرے میں اخلاقی برائیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ نفس نے بڑے گناہوں کو بھی قابل قبول بنا دیا ہے۔ جعفر شاہ کے چہرے پر ایک دم فکر سی آئی تھی۔ کیا بول رہے ہیں یہ دونوں؟ مائز نے علینا کے پاس آ کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، علینا نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ مائز کا ہاتھ تو دادو نے نہیں پکڑا، آپ نے میرا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ مجھے بھی چھوڑ دینا۔ علینا اپنا ہاتھ جعفر شاہ کی پکڑ سے چھڑاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تمہاری طرح چلبلا نہیں ہے، وہ بنا ہاتھ پکڑے بھی سکون سے چل رہا ہے، اور اگر تمہارا ہاتھ چھوڑ دیا تو تم ابھی دوڑ لگا دو گی۔ جعفر شاہ نے اس کا گال ہلکا سا پکڑتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، بلکہ مائز شرارتیں کرتا ہے، میں تو کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی۔ علینا نے منہ بسورا۔ السلام علیکم۔ واہ واہ، ماشاءاللہ سب آئے ہیں، ثنا شاہ نے ان سب کو ہال میں آتے دیکھ خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے علینا کو کیا ہوا؟
नानों के घर आने का दिल नहीं चाह रहा था क्या अलीना का? सना शाह बहुत प्यार से अलीना की जानिब बढ़ते हुए बोली। मत बोले भाभी इसे कुछ, अभी ड्रामे शुरू कर देगी। जफर शाह ने मुस्कुराते हुए अलीना की जानिब देखकर कहा। नहीं करें मुझसे बात, आपको तो बस माइज भाई अच्छा लगता है ना? अलीना ये कहकर एकदम रोने लगी। अरे अरे क्या हो गया? सब एकदम उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। सबको माइज अच्छा लगता है, ये कहकर अलीना और ज़ोर से रोई। क्या हुआ? अलीना क्यों रो रही है? अलीना की तेज़ आवाज़ सुनकर अरसलान ने सीढ़ियों के ऊपर से पूछा। तुम ही आकर पूछो अब तो। अरसलान को खड़ा देख सना शाह ने ज़ोर से उसको बुलाया। अरसलान बहुत कम ही किसी से बात करता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ध्यान शुरू दिन से ही अलीना अपनी ओर खींच ही लेती थी। शायद इसलिए कि वो उसका मामू था, और इंसान चाहे कितना भी रिश्तों से लोगों से भाग ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते से उसके दिल के दरवाजे खुल ही जाते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रहा, ये कहकर वो वापस अपने कमरे की जानिब चला गया। क्या हुआ? अरसलान जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर असद ने पूछा। कुछ नहीं, वो अलीना आई है, अरसलान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कितनी अजीब बात है ना, आप ही के माँ बाप नहीं थे, लेकिन उन्हें फिर भी माँ बाप का प्यार मिला, और हमारे माँ बाप मौजूद थे, लेकिन उनकी वजह से हमें कभी अपने माँ बाप का प्यार इस तरह से नहीं मिला। खैर, अब तो फ़र्क नहीं पड़ता, अरसलान रूखे अंदाज में कह रहा था। उसके अंदाज में अजीब सी हसरत मौजूद थी। क्या तुम्हें वाकई फ़र्क नहीं पड़ता है? असद जो कि किताब पढ़ रहा था संजीदगी से बोला। पता नहीं, लेकिन देखो ना, आप ही की लाइफ तो सेट हो गई, फैमिली है उनकी, और हम आज भी दिलों में मैल लिए रिश्तों से खिंचे खिंचे हैं। किसी के साथ अपनायत महसूस ही नहीं होती। बड़ों के फैसले भी अजीब होते हैं, जब चाहा दिल से लगा लिया, जब चाहा खुद से दूर कर दिया। अरसलान ने तंजिया हंसी हंसते हुए गर्दन मारी। हरीम कहाँ है? भाई के साथ है क्या वो? असद ने तल्ख लहजे में कहा। यार, भाभी का नाम तो नहीं लो, अरसलान ने उसे टोका। तुम खुद को देखो पहले, एक छोटी बच्ची से कतरा रहे हो, उससे जानबूझकर दूर होते हो, और मैं एक ऐसी औरत को कुछ ना कहूँ जिसकी वजह से मेरा भाई जेल में रहकर आया है। भाई कमाल है, तुम भी अपनी अपनी मंतक लेकर चल रहे हो। असद ने तंजिया लहजा बरकरार रखा। अब तो आ गए ना भाई, तो अब किस बात की नाराज़गी? अरसलान ने समझाने के अंदाज में कहा। मैं तो इसलिए नाराज़ हूँ कि मेरा पूरा बचपन चला गया है, और मैंने वो बचपन अपने माँ और बाप के बगैर गुजारा है, तो मैं इस बच्ची को और इसकी माँ को इसका कसूरवार सारी ज़िंदगी मानूंगा। मेरी बात अलग है, अरसलान ने स्पॉट चेहरा लिए कहा। तुम्हारा बचपन किसी दूसरे की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, सना शाह ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। अम्मी आप? असद एकदम सीधा हुआ। हाँ, अरसलान को बुलाने आई थी, लेकिन अच्छा हुआ ये बातें सुन ली। मैं बहुत अरसे से तुम दोनों से बात करना चाह रही थी। सना शाह के चेहरे पर अलग अलग रंग आकर जा रहे थे, जैसे वो न जाने कितनी मुश्किल में हो। अम्मी, आप दूसरों की सफाई नहीं दिया करें। हाँ ठीक है, सब मजबूर और अच्छे होंगे, मान लिया। अब आप बिलावजह मेहनत मत किया करें प्लीज़। असद के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो सना शाह की एक भी बात सुनना नहीं चाहता। अपनी सफाई तो देने दो, ज़रूरी नहीं हमें जैसा लगे कहानी भी वैसी ही हो। हम जिसे गुनाहगार समझे वही गुनाहगार हो। बाज़ औक़ात माजी में ऐसा बहुत कुछ छुपा होता है जो बड़े हादसों की वजह होता है, और हम लाइल्मी की वजह से उस छुपे हुए हादसे को नहीं देखते, बल्कि जो ज़ाहिर होता है उसी को कसूरवार समझ लेते हैं। जिसे हम अच्छा समझते हैं वही बुरा निकल आता है, और बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसे हम बुरा समझ रहे होते हैं वो बुरा नहीं होता, बस मजबूर होता है। सना शाह का अंदाज़ टूटा हुआ था। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, अरसलान ने सना शाह के पास आते हुए कहा। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। दिल में डर भी है कि कहीं तुम लोग मुझसे नाराज़ ही ना हो जाओ। मोहब्बत खुद गर्ज कर देती है ना बेटा, क्या करूँ? सना शाह के चेहरे से उनके दिल की कश्मकश साफ जाहिर थी। जो भी, बिला झिझक कहें। असद भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। वो दोनों ही समझ गए थे कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जो बताना मुश्किल है, और उन दोनों ने ही अपने अपने दिलो दिमाग को तैयार भी कर लिया था। तुम दोनों जब छोटे थे तो बहुत डरते थे, ये बात तो तुम दोनों ही जानते हो। इस बात में कोई शक नहीं कि वो सब अर्शिया की वजह से होता था, लेकिन ये मुकम्मल वजह नहीं थी मेरे बच्चों। अर्शिया जब ठीक भी होती थी तो तब भी तुम लोग ऐसे ही रहते थे। तुम दोनों अर्शिया की हालत के अलावा भी बहुत बीमार रहते थे। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम दोनों को बहुत सी जगह दिखाया, तुम दोनों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन तुम दोनों किसी सूरत ठीक नहीं हो रहे थे। कभी तुम बीमार तो कभी अरसलान। सना शाह अरसलान की जानिब बिना देखे कह रही थी। जाहिर था उन्हें अरसलान की किसी बात से तकलीफ़ पहुंची थी।
جب تم دونوں کی حالت کسی طرح سنبھل نہ سکی تو میں تم دونوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر تم دونوں کی طبیعت بہتر رہنے لگی۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں تم دونوں کو کچھ عرصے ان کے گھر چھوڑ دوں۔ میرا دل تو نہیں مانا، لیکن تم دونوں کی بھلائی کی خاطر میں نے تم دونوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ حالانکہ تمہارے بابا اور دادا صاحب اس کے خلاف تھے، لیکن پھر بھی میں نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ وہاں تم دونوں صحت یاب ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ منحوس حادثہ ہوا اور بھائی بھابھی کو کسی نے بے رحمی سے مار دیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی تم دونوں کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ میں پریشان تھی۔ تم دونوں پھر سے بیمار رہنے لگے تھے۔ تم دونوں کی پڑھائی پھر سے متاثر ہو رہی تھی۔ باقی چیزیں تو نظر انداز ہو بھی سکتی تھی، لیکن تم دونوں کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھتی نا۔ پھر میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کی بھلائی کے لیے تم دونوں کو بورڈنگ بھیج دیا۔ اب بتاؤ اس میں کس کی غلطی ہوئی، میری یا تمہارے بابا کی؟ کیونکہ اس سب میں عرشیہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ثنا شاہ نے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ہم بیمار تو اسی کی وجہ سے رہتے تھے نا، اسی کی حالت کی وجہ سے ہم پر خوف طاری رہتا تھا۔ ارسلان نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، دراصل تم لوگ بیمار میری وجہ سے رہتے تھے۔ میں جب شادی ہو کر یہاں آئی تو نہیں سمجھتی تھی کہ ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ اس پر میرے اوپر شادی کے شروع دن سے 4 بچوں کی ذمہ داری تھی۔ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اکتا جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میرا شوہر مجھے وقت دے، میرے ساتھ گھومے پھرے، لیکن گھر کی ذمہ داریوں میں وہ صبح سے شام لگے رہتے اور میرا بھی وقت یوں ہی گزرتا۔ پریشا بہت چھوٹی تھی جب میری شادی ہوئی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی، رات رات بھر روتی، پریشان کرتی، پھر اس پر عرشیہ کی حالت، ہیرا سب سنبھالتی تھی، لیکن تمہارے بابا کی نظر میں ہر وقت چھائی رہتی۔ میں تو بس ایک کام کرنے والی یا بچوں کو سنبھالنے والی آیا بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن ماما، اسد نے بیچ میں بات کاٹی، میری پوری بات سنو پہلے۔ اگر میں اپنے ماضی کے صفحے پلٹ رہی ہوں تو مجھے سکون سے پلٹنے دو، ثنا شاہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے میری بھابھی نے ایک مولوی کا بتایا۔ اس مولوی کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس کے کیے پر عمل کیا تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر میں نے وہ سب کیا۔ وہ جو کہتا میں وہ سب کرتی۔ زندگی پرسکون بھی ہونے لگی تھی، لیکن شیطان کی مدد لینے سے انسان وقتی سکون تو پا سکتا ہے، لیکن اس سکون کی قیمت اسے بھاری ہی چکانی پڑتی ہے۔ تمہارے بابا سب کو چھوڑ کر مجھ پر توجہ دینے لگے تھے۔ کچھ سال بہت سکون سے گزرنے لگے، پھر تم دونوں پیدا ہو گئے اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو بھی کیا وہ غلط ہے، اور ویسے بھی مجھے اس سب کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو میں نے اس بابا کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور پھر وہیں سے میرا برا وقت شروع ہو گیا۔ میرے خواب میں ہر وقت ایک گڑیا آنے لگی جو مجھے بار بار آ کر دھمکاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ وہ تم دونوں کو مجھ سے دور کر دے گی۔ شروع میں تو میں نے اس گڑیا پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب تم لوگ کسی گڑیا کا نام لے کر رات کو ڈرتے تو مجھے پہلی دفعہ خوف محسوس ہونے لگا۔ تم دونوں عرشیہ سے نہیں ڈرتے تھے میرے بچوں، تم دونوں اس گڑیا سے ڈرتے تھے، وہ جو میرے برے اعمال کے سبب تم دونوں پر مسلط ہوئی تھی۔ تمہارے ماموں بھی جعفر بھائی کی طرح بہت نیک پرہیزگار انسان تھے۔ جب انہیں اپنی بیوی کی اور میری حرکت کا علم ہوا تو انہیں مجھ پر بہت غصہ آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی چیزوں یا ایسے لوگوں سے مدد لے کر ہم برے جنات اور شیاطین کو کسی اور کے گھر کا راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ پھر چاہے ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ شیاطین پیچھے نہیں ہٹتے اور نسل در نسل نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور ان کی بات سچ بھی ثابت ہو رہی تھی، اور میری غلطی تو یہ تھی کہ میں نے جس گھر میں یہ سب عمل کروائے وہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا گھر تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ عمل یا شیاطین میرے اپنے بچوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس سب سے دور جانے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور تم دونوں دن بدن بہت کمزور ہونے لگے تھے۔ میں ٹوٹ گئی تھی، میں شرمندہ تھی۔ میں نے کسی دوسرے کی اولاد کا برا چاہا تھا، لیکن اتنا برا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پر میرے بچے مشکل میں تھے، تو میری یہی سزا تھی کہ میں جن بچوں سے دور رہی ان کو گلے لگاؤں اور اپنے بچوں کو خود سے دور کر دوں، کیونکہ مجھ سے اس گھر سے دور رہ کر تم دونوں بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو بس میں نے دل پر پتھر رکھ کر تم دونوں کو خود سے دور کر دیا، اور پھر وہ خواب آنا بھی بند ہو گئے۔ بس یہی کہانی تھی تمہاری ماں کی۔ تم اپنی ماں سے دور اس لیے رہے کیونکہ تمہاری ماں نے غلط راستہ اپنایا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے تم دونوں کو لٹا دیا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں تم لوگ یہاں آتے ہی پھر سے بیمار نہ پڑ جاؤ، لیکن دیکھو شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ثنا شاہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا امی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسد اور ارسلان دونوں ہم آواز ہو کر بولے۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں یہ میری غلطی نہیں تھی، غلطی ہو بھی کیسے سکتی ہے کیونکہ یہ تو میرا گناہ تھا۔ مجھے اگر مشکل پیش آ رہی تھی تو مجھے اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، مجھے اس سے اچھی کی امید لگانی چاہیے تھی۔ میں اس وقت یہ بھول گئی تھی
کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک تو نا امید ہوئی، اس پر میں نے خود پر ظلم کیا کہ کسی اور کے در پر جا کر کھڑی ہو گئی جو کہ میرا کھلا دشمن تھا۔ اس وقت تو مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن جب احساس ہوا تو مجھے خود سے شرمندہ کر گیا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا نا کہ مجھے پہلے ہی احساس ہو گیا، اگر اب تک نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتی۔ تمہاری ماں ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر گزارتی بیٹا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے مجھے اس برائی سے دور کر دیا۔ بس مجھے میرے کیے کی معافی مل جائے۔ ثنا شاہ بار بار آنسو پونچھ رہی تھی، لیکن آنکھیں کہاں آنسو بہانے سے رکتی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی اور کو قصوروار ٹھہرا کر خود کو بری الذمہ قرار دیا جائے۔ یہ تو خود کے گناہوں کا اعتراف تھا، اور یہ اعتراف کوئی عام انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سب نے کچھ نہیں لیا؟ حریم نے باقی لڑکیوں کے ساتھ باہر آتے ہی ان سب لڑکوں کو خالی ہاتھ بیٹھا دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، اورحان نے اٹھ کر ایک لمبی سی انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ بھی انجوائے کرتے، ہمیں تو بہت مزہ آیا۔ اب کی بار بھی حریم ہی بولی۔ کوئی بات نہیں، ہمیں آپ لوگوں کو دیکھ کر اچھا لگا۔ زنین نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آنیہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لینے لگا۔ ہاں بہت مزہ آیا، روحان نے بھی تھکے تھکے انداز میں کہا اور عرشیہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ پریشے کی ویل چیئر کو سنبھالتے ہوئے زاویار نے سوال کیا۔ اب کھانا کھاتے ہیں اور کیا؟ اورحان نے بھی بیگ حریم کے ہاتھ سے لیے۔ پھر آئس کریم بھی کھائیں گے، حریم آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی۔ نہیں، واپسی کا میرا الگ پروگرام ہے، اورحان نے حریم کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو پھر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، زاویہ پریشے کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے بولا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ سب بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے وہاں سے چل دیے۔ کھانا کھانے کے بعد اب سب اس بات کے منتظر تھے کہ اورحان کا اگلا کیا پروگرام ہے، لیکن اس بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جا کہاں رہا ہے یہ؟ اورحان کی گاڑی کے پیچھے کار ڈرائیو کرتا زاویار متجسس ہو کر بولا۔ اللہ جانے، لیکن یہ راستہ دیکھا بالا ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ پریشا نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ شاہراہ فیصل ہے، میرا خیال ہے یہ سمندر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اتنی رات کو؟ زاویار متجسس تھا۔ چلے دیکھتے ہیں وہاں کے لیے کیا پروگرام ہے، اگر وہیں جانا تھا تو کھانا بھی وہیں کھا لیتے، اتنا مزہ آتا سمندر کی لہریں دیکھ کر کھانا کھانے میں۔ لیکن اچھا ہی ہوا، پھر میں کیسے جاتی اوپر؟ پریشے پہلے تو خوشی ہی ہوئی اور پھر خود ہی ایک دم دل برداشتہ ہونے لگی۔ تو ہم نیچے کھا لیتے، زاویار نے اس کا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ مزہ تو اوپر سے ہے نا، پریشے شیشے سے باہر نظریں کرتے ہوئے بولی۔ تو میں تمہیں اوپر لے جاتا۔ زاویار پورے دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشے کو بھی توجہ دے رہا تھا۔ سب کے سامنے کتنا رش ہوتا ہے وہاں؟ پریشے ایک دم زاویار کی جانب مڑی۔ ہاں تو رش کو ہونے دو، میں نے کہا ہے نا تمہیں کہ لوگوں کی فکر مت کرو، اگر کسی کی فکر کرنی ہے تو میری کرو بس، زاویار نے تھوڑا سا سیریس انداز میں کہا۔ ہاں یہ سمندر کے کنارے ہی جا رہا ہے۔ ابھی پریشے کچھ جواب دیتی اس سے پہلے زاویار نے ایک دم کہا تو پریشے کا دھیان بھی رستے کی جانب چلا گیا۔ پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو ہم یہاں کب آئے تھے؟ عرشیہ نے جانے پہچانے راستے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور پھر واپسی پر سب کچھ کتنا الجھا ہوا تھا، حریم غائب تھی، پھر پتہ چلا اورحان بھی غائب ہے۔ توبہ، روحان نے جواب دیا۔ ہاں لیکن شکر ہے بعد میں سب اچھا ہو گیا، عرشیہ مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں اللہ ہے نا، وہ کیسے اپنے بندوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، ہر کام کی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ روحان ڈرائیو کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی بات بھی کر رہا تھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد کچھ بہتر نظر آ رہا تھا۔ جب آپ یہ بات مانتے ہیں تو اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عرشیہ نے بہت پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہی سوال ابھی میں نے خود سے بھی کیا تھا۔ روحان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ پھر کیا جواب ملا؟ عرشیہ نے گردن کو تھوڑا آگے کی جانب جھکا کر روحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انسان بہت کمزور ہے عرشیہ، کہنے پر آئے تو نہ جانے کیا کیا کہہ جائے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو سارے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، بس عمل کی توفیق مل جائے تو دونوں جہاں سنور جائیں۔ روحان اب بھی سنجیدہ تھا۔ بنا کوشش کے تو کچھ بھی ممکن نہیں، جو بھی ہوا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے چاچی کے لیے یہی فیصلہ کیا تھا، آپ چاہے انہیں لاکھ روک لیتے، لیکن جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ ہو کر ہی رہتا، اسے آپ کسی حالت میں ٹال نہیں سکتے تھے۔ عرشیہ کا ہاتھ روحان کے ہاتھ پر ہی تھا۔
بس دل کو قرار آ جائے میرے، دعا کرو۔ باقی اب تو یہ سب سوچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سکندر بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو شاید مجھے سکون آ جائے، لیکن دیکھو میری بے بسی، میں آج بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ عرشیہ کی آنکھوں میں روحان کی حالت دیکھ آنسو آ گئے۔ دیکھو نا، آنیہ کی دفعہ بھی میں بے بس تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہیں زنین نے امریکہ تک رسائی حاصل کی اور اسے آنیہ کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر امی، انسان کو سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا بہادر تو ہونا ہی چاہیے جتنا زاویار اور زنین ہے۔ اور دیکھو، اورحان کو 1 سال جیل میں رہ کر آیا بیوی کے لیے کہ اس پر آنچ نہ آئے۔ ان سب کو دیکھتا ہوں تو اپنا آپ بہت کم لگتا ہے مجھے۔ روحان مزید افسردہ ہو گیا تھا۔ کس نے کہا آپ کم ہیں؟ ہر کوئی اپنے دائرے میں ہوتا ہے، ہر ذات کی اپنی خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی اور جیسا کچھ نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے تو آپ کم ہیں۔ ایسا بہت کچھ ہوگا جو آپ کر سکتے ہوں گے اور وہ سب نہیں۔ خود کو آپ کیسے کم تر سمجھ سکتے ہیں؟ اور کیا مجھے سنبھالنا، زندگی کی طرف لانا آپ بھول گئے؟ سب نے مل کر کوشش کی لیکن کوئی مجھے سنبھال نہ سکا۔ کیا آپ کو یہ سب کم لگتا ہے؟ میری نظر سے دیکھیں، مجھے آپ سے اچھا کوئی لگتا ہی نہیں۔ میرے لیے تو آپ کسی فرشتے سے کم نہیں۔ بس اب آپ یہ سب مت سوچیے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کریں اور مسکرائیں، کیونکہ کوئی ہے جو آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ عرشیہ کی نظریں ایک دم سمندر کی جانب گئی۔ دور دور تک پھیلا ہوا پانی گاڑی سے نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ کون؟ علینا، اور کون؟ عرشیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور علینا کی ماں؟ علینا کی ماں بھی۔ عرشیہ آج بہت خوش تھی۔ بہت دنوں بعد اس نے اپنے دل میں چلتی باتوں کو ریحان کے سامنے رکھا تھا اور خوشی پر 4 چاند اس بات نے لگایا تھا کہ روحان نے ساری بات سنی تھی اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھا بھی ہے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 16۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایز سچ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نیا ایونٹ، کوئی بھی نیا واقعہ، کچھ بھی اس میں سٹوری زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ مجھے لگتا ہے یہ پریسیڈنٹ ہے، آگے کوئی واقعہ ہوگا یہ اس کا ہے۔ واقعے کے شروع ہونے سے پہلے جو حالات بنائے جاتے ہیں نا، میرے خیال سے اس ایپیسوڈ میں وہ حالات بنائے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوئی ہوگا کوئی واقعہ۔ میں نے یہ ناول بالکل نہیں پڑھا ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں۔ زیادہ تر ناولز جو ہے نا میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں۔ ہاں، کچھ شارٹ ناولز میں نے پڑھے ہوئے ہیں، ڈائجسٹ ناولز، کیونکہ میں ڈائجسٹ پڑھتی تھی